امریکہ سے تبسم موطن علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرا ورلڈ لیجنڈری فورم کی جانب سے تمام مودریٹرز میسج کو خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سامعین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابرا ورلڈ لیجنڈری فورم کی جانب سے ہر ماہ کسی نہ کسی معتبر کو نامک شاعر کو ہم ایک نعت پیش کرتے ہیں اپنے اردو ادب کے نام سے۔ آج کی شام ہماری جو ہے تنویر پھول صاحب کے نام ہے، جو واجب التعظیم بلند قامت اور کونا مخ شاعر ہے، اور میری بات سے آپ سبھی اتفاق کریں گے کہ کسی بھی شاعر یا ادیب کے فکر و احساس، جذبہ و خیالات کی سچائیوں سے معاشرے میں بلند مقام اور معتبر بنا دیتی ہیں۔ تنویر صاحب جو ہے آپ سبھی جانتے ہیں، ان کا سمندر ہے، ہمارے ادب اردو ادب کی آبرو ہے۔ آج کی یہ خوبصورت شام تنویر پھول صاحب کے نام۔ جی سامعین، ان کی نظر ایک پتہ ہے کہ شاعری آپ کی کیا خوب ہے ماشاء اللہ، فکر سے آپ کی منسوب ہے ماشاء اللہ، آپ شاعر بھی ہے پھول اور فنکار بھی ہے، سارے عالم کو جو محبوب ہے ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، بہت ہم آپ کی سب کے ہر لذیذ بہت شاعر ہیں شکریہ۔ ماشاء اللہ تنویر پھول صاحب۔ اس سامعین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کو اے مولا تیری وحدت عزیز ہے، ہم کو اے مولا تیری وحدت عزیز ہے، قرآن کی ہر آیت عزیز، تو ہے رب العالمین بے حد وحید، اپنے بندوں کی تجھے راحت عزیز۔ محفل کا آغاز اپنے کائنات کے عظیم تر نام اور اس کے عظیم تر کلام سے کرتے ہیں، جس کی ہر آیت میں ہدایت اور ہدایت اور رہنمائی کا گنجینہ اور شعور و ادراک کا خزینہ پنہا ہے۔ کلام الہی کی آیات سے آپ سب کے دلوں کو پابندگی عطا کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں امریکہ سے محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ بہت بہت شکریہ دوست بہن، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے سورہ یاسین کی آخری آیات، آخری حصہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔ تو یہ سورہ یاسین کی آیات 77 تا 83 سماعت فرمائیں، اور ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ یاسین آیا 77 تا 83، سورہ یاسین کا آخری حصہ۔ حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے، کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات باری پر، ہماری شان میں باتیں عجب کہتا ہے بڑھ بڑھ کر،
وہ بھولا اصل کو اپنی ہے کہنا ابن آدم کا، کہ جب ہوں ہڈیاں بوسیدہ زندہ کون کر دے گا، کہیں زندہ کرے گا ان کو وہ خلاق دو عالم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم، وہ ہے تخلیق کا عالم وہی تو خالق کل ہے، وہی ہے قادر کامل وہی تو رازق کل ہے، وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، اسی لیے جنگل میں بھی آگ لگ جاتی ہے، جنگل کی مشہور ہے، تمہارے واسطے پہلے وہ دیتا آگ ہے لوگو، مدد سے پھر اسی کی آگ تم اپنی جلاتے ہو، زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جب کہ ہے فاتر، فاتر السماوات والارض، وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، سمجھ رکھو وہی خالق ہے ہر تخلیق کا عالم، ارادہ جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اب، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً سن کے حکم رب، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، ہے بے شک پاک ذات اس کی اسی کا نام لو ہر دم، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ ہے ملتی قلب کو ترقی اسی کے نامی نامی سے، سکینت ہو گئی حاصل کیا جب دل سے نام اٹھا، ہم بے باری تعالیٰ باری باری کے یقیناً آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کو ہی دیوا ہے جس نے یہ خوبصورت کائنات تخلیق فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوق کا عظیم درجہ عطا فرمایا، ہم بے باری تعالیٰ کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ آج کے مرکز نگاہ محترم جناب تقریب پھول صاحب، جی بہت بہت شکریہ توسم مین۔ ابھی آپ نے وہ شعر پڑھا میری ہم کا جو کہ مولانا ظفر علی خان کی زمین میں ہے، تو خیر وہ یہ میں خیر دوسری ہم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ نہ اس میں شک ہے کوئی دو جہاں کا مالک تو، زمین شمس و قمر آسماں کا مالک تو، نہ اس میں شک ہے کوئی دو جہاں کا مالک تو، زمین شمس و قمر آسماں کا مالک تو، بے شک بے شک، تیرے کرم کا سہارا ہے دونوں عالم میں، کہ جس میں خاکی و روح رواں کا مالک تو، ہمارے قلب پہ قبضہ ہے تیری قدرت کا، عطا و نور یقین و گما کا مالک تو، ردائے انجم و مہتاب میں چمک تیری، ضیائے مہر میں تو کہکشاں کا مالک تو، نبی کے صدقے میں ہم پر کرم کی بارش ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے صدقے میں ہم پر کرم کی بارش ہو، بہار بخش دے گلستاں کا مالک تو، فلک سے تاب و سمک تیرے ذکر کا چرچا، فلک سے تاب و سمک تیرے ذکر کا چرچا، زمیں کے فرشی میں بے کراں کا مالک تو، خبر تو رکھتا ہے مخلوق کی صدا یا رب، تمام حور و ملک انس و جاں کا مالک تو، ہر ایک سختی میں درکار ہے مدد تیری، ہر ایک سختی میں درکار ہے مدد تیری، الہی دھوپ کا اور سائے ماں کا مالک تو،
صدا و لطف و کرم ہم کو تو بچا شر سے، نسیم صبح کا برق تپاں کا مالک تو، ادا ہمیشہ ذکر ہو لب پر ہو دل میں نور تیرا، یقین ہم کو ہے قلب و زباں کا مالک تو، ادا یہ کشتی عمر کی تیرے سہارے بہتی ہے، یہ کشتی عمر کی تیرے سہارے بہتی ہے، ہوائے تند کا اور بادباں کا مالک تو، مطلب یہ کشتی عمر کی تیرے سہارے بہتی ہے، ہوائے تند کا اور بادباں کا مالک تو، بھروسہ ذات پر ہم رکھتے ہیں، بھروسہ ذات پر ہم رکھتے ہیں تیری یا رب، بھروسہ ذات پر ہم رکھتے ہیں تیری یا رب، نہ کوئی شک ہے کہ سود و زیاں کا مالک تو، نہ کوئی شک ہے کہ سود و زیاں کا مالک تو، آداب اور سر مختہ شعر ہے، جہاں سے کتنے مٹے کتنے ہو گئے پیدا، ہر ایک نشان ہر ایک بے نشان کا مالک تو، اور مختہ ہے، ہمیشہ حمد میں رتب اللساں ہو پھول تیرا، زبان و فہم کا نطق و بیاں کا مالک تو، زبان و فہم کا نطق و بیاں کا مالک تو، نہ اس میں شک ہے کوئی دو جہاں کا مالک تو، زمین شمس و قمر آسماں کا مالک تو، بہت شکریہ بہت سننا۔ جی سامعین، ہے آپ سکون قلب و جگر سرکاری تو عالم سیدنا، ہے اپنا سہارا آپ کا در سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے آپ حبیب خالق کل تخلیق جہاں کا آپ سبب، سلطان سردار بشر سرکاری تو عالم سید صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلق ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت کی سوغات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ تابعین ہمارے پروگرام میں جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی تمام شاعر کی شاعری پیش کی جائے اور اسی کو مرکز نگاہ اور محور نگاہی اسی کو بنایا جائے، اور اسی لیے اس میں جتنے بھی تمام اس پروگرام کے دوران میں اشعار پڑھوں گی وہ سب اور سب کے سب تنویر پھول صاحب کی۔ بہت بہت شکریہ توسم بہن، آپ ہم تو نعت کا اشعار بھی ماشاء اللہ میری پیش کر رہی ہیں، اور ایک مختصر سی نعت پہلے درود شریف پڑھ لیجیے تو ایک مختصر سی نعت پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ایک نعت ہے 7 اشعار کی، یہ پیش کرتا ہوں۔ تو زمین طیبہ پہ چشم نم سے گرے بصد احترام آنسو، زمین طیبہ پہ چشم نم سے گرے بصد احترام آنسو، بہا رہا ہے نبی کے در پر نبی کا ادنا غلام آنسو، زمین طیبہ پہ چشم نم سے گرے بصد احترام آنسو، بہا رہا ہے نبی کے در پر نبی کا ادنا غلام آنسو، ٹھہر جائے گردش زمانہ نفس ہے گم اشک بہہ رہے ہیں، ٹھہر جائے گردش زمانہ نفس ہے گم اشک بہہ رہے ہیں، نبی کی چوکھٹ پہ پیش کرنے لگے ہیں اپنا سلام آنسو، نبی کی چوکھٹ پہ پیش کرنے لگے ہیں اپنا سلام آنسو، اور یقین ہے دل کو قبولیت کا شرف ہے بخشا نبی نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، یقین ہے دل کو قبولیت کا شرف ہے بخشا نبی نے ان کو، بہے ہیں آقا کے سامنے جو نہیں ہے ہرگز وہ عام آنسو، بہے ہیں آقا کے سامنے جو نہیں ہے ہرگز وہ عام آنسو، اور نبی کی الفت میں جو بہے ہیں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر،
نبی کی الفت میں جو بہے ہیں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر، سقر کی آتش پہ کر دیے ہیں خدا نے ایسے حرام آنسو۔ نبی کی الفت میں جو بہے ہیں درود پڑھ کر سلام پڑھ کر، سقر کی آتش پہ کر دیے ہیں خدا نے ایسے حرام آنسو۔ اور انہیں ہے پیاری تمام امت ہے لازم اس کا لحاظ رکھنا، انہیں ہے پیاری تمام امت ہے لازم اس کا لحاظ رکھنا، ہماری بخشش کی خاطر آقا بہاتے تھے صبح و شام آنسو۔ ہماری بخشش کی خاطر آقا بہاتے تھے صبح و شام آنسو۔ سارا مختصر ہے۔ حرم سے نکلا چلا جو طیبہ ہوا نے کچھ چشم نم سے پوچھا، حرم سے نکلا چلا جو طیبہ ہوا نے کچھ چشم نم سے پوچھا، کہا یہ دل نے کہ لے گئے ہیں نبی کی جانب پیام آنسو، کہا یہ دل نے کہ لے گئے ہیں نبی کی جانب پیام آنسو۔ حرم سے نکلا چلا جو طیبہ ہوا نے کچھ چشم نم سے پوچھا، کہا یہ دل نے کہ لے گئے ہیں نبی کی جانب پیام آنسو۔ آدھا مقطع ہے۔ یہ التجا پھول کی ہے یا رب مدینہ بارے دیگر دکھا دے، آمین۔ یہ التجا پھول کی ہے یا رب مدینہ بارے دیگر دکھا دے، نبی کی فرقت میں اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں مدام آنسو، نبی کی فرقت میں اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں مدام آنسو۔ زمین طیبہ پہ چشم نم سے گرے بصد احترام آنسو، بہا رہا ہے نبی کے در پر نبی کا ادنا غلام آنسو، بہا رہا ہے نبی کے در پر نبی کا ادنا غلام آنسو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ہمیں پڑھا دیجیے گا۔ میرا ایسا کوئی ثانیہ سیرت فضیلت کسی کا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ شروع کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سب ہاں ٹھیک